ساتھ نبی کسی کی خوشامد نہیں کرتے، نبی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن خیر خواہی اس قدر زیادہ کہ اگر تم یہ بھی کر لو اِنَّا هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اے میری قوم، میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار، خدا کے لیے یہ بے حیائی کا کام نہ کرو۔ تم میں ایک بھی تو نہیں ہے جو سمجھے میری بات کو، جس کے اندر شرم ہو، حیا ہو۔ ایسی لجاجت کے ساتھ، منت خوشامد کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے ہیں۔ قالوا یا لوط لیس فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں کوئی آپ کی بیٹیاں نہیں چاہیے۔ تکبر کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وہی قوم جس کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چند لمحات گزرے ہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کو زمین سے اکھاڑا ہے، آسمانوں تک لے جا کر اوندا کر کے پھینکا ہے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کیسا ہوا انجام۔ یہ کیفا کا لفظ جہاں آتا ہے قرآن پاک میں، بہت عجیب قسم کی جگہ پر جہاں تعجب کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، وہاں یہ کیفا آتا ہے۔ بہت ساری مثالیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے برکت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، اسی میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی کے اندر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، لہٰذا یہ بڑی برکت والا دن ہے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاتَكُمْ، جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیف تعرض علیکم وقد ارمت یا رسول اللہ۔ تصور یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ آدمی مرتا ہے اور مر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیسے ممکن ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں اور ہمارا سارے کا سارا جسم گل سڑ کر ختم ہو جائے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو چونکہ ایک مسلسل یہ تصور تھا، جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو صحابہ نے حیرانگی سے پوچھا کیف تعرض صلاتنا علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کہ جو بندہ قبر میں جاتا وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم تو گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، وہ تو ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، گوشت اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام انسانوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو ذرا سا بھی وہ کھا سکے۔ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، نبی زندہ ہوتے ہیں، جیسے شہید زندہ ہے، شہید سے کہیں زیادہ مضبوط روحانی قسم کی ایک زندگی اللہ نبی کو دیتے ہیں۔ نبی زندہ ہیں، ہر نبی زندہ ہے، ان کا دنیا سے وصال کرنا وہ صرف آنکھوں سے اوجھل ہونا ہے۔ جیسے فرشتے موجود ہیں، ہم میں سے کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر فرشتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، صبح شام حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، لیکن ہم میں سے نہ کسی نیک آدمی کو وہ فرشتے نظر آئے ہیں، نہ کسی نمازی کو نظر آئے ہیں، نہ کسی برے آدمی کو نظر آئے ہیں۔ تو نبی وصال کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو زندگی دیتے ہیں، ان کی زندگی ہے۔
نبی زندہ ہیں۔ تو یہاں جو سوال کیا وہ کیفا کہہ کر کیا، کیفا، صرف یہ بتلانا ہے کہ کیفا کا لفظ جہاں آئے گا قرآن میں یا حدیث پاک میں، وہ ایک ایسے سوال کے لیے آتا ہے جو بہت ہی تعجب والا سوال ہو۔ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت کے اخیر کے اندر ایسا وقت آئے گا یکون اخوان العلانیہ، صرف ظاہر کے اوپر دیکھنے والے، چہرہ ٹھیک ہو جائے بس، آنکھیں اوپر اوپر سے ٹھیک ہو جائیں، ان آنکھوں میں کتنی خیانت ہے کبھی سوچے نہیں، اوپر سے جسم ٹھیک ہو جائے، اس پہ بہترین قسم کا عطر اور پرفیوم لگا لیا جائے، بہترین قسم کے کپڑے پہن لیے جائیں، اندر کتنا گند ہے، اندر کتنی نجاست ہے، اندر کتنا نفاق ہے، اندر کتنی ریاکاری ہے، اندر کتنا کفر اور شرک ہے، اندر کتنی معصیت اور گناہ ہے، اندر کتنا حسد اور بغض ہے، کبھی سوچنے کا بھی موقع نہ ملے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت پر۔ تو صحابہ نے سوال کیا کیف یکون ذالک یار، اتنا تعجب تھا صحابہ کو، صحابہ نے بڑے بڑے فتنوں پر کیفا کہہ کر سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کیا، ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، کسی پر صحابہ نے نہیں کہا کہ یار تھوڑے کیسے آ جائے گا۔ لیکن یہ بات صحابہ کی سوچ کے اندر بھی آنے والی نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صرف ظاہر کو دیکھے، اندر اس کے اندر کچھ بھی ہو، اس کو پرواہ نہ ہو۔ اس لیے کہ صحابہ کی خوبی، مکہ والوں کی خوبی یہ تھی کہ ان میں دوگلا پن نہیں تھا۔ اس لیے منافقین کے بارے میں جتنی صورتیں اور جتنی آیات اتری ہیں مدینہ جا کر اتری ہیں، مکہ میں نفاق کا وجود نہیں تھا۔ مکہ کے اندر ابو جہل بھی منافق نہیں تھا، صاف صاف یا ایمان تھا یا کفر تھا، درمیان کی کوئی چیز نہیں تھی، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اس کا تصور نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس کی زبان کچھ کہے اور اس کے دل کے اندر کچھ ہو۔ اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک آدمی زبان سے کسی کو اپنا دوست کہے اور اندر سے دشمن ہو۔ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک آدمی ظاہر میں رشتہ داری قائم کرے اور اندر سے عداوت رکھتا ہو۔ اس چیز کا تصور بھی صحابہ کے اندر نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ صرف ظاہر کو دیکھنے والے ہوں گے، تو صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کیف یکون ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا برغبت بعضکم من بعض ورہبت بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے امیدیں اتنی وابستہ ہو جائیں گی، ہر بندہ اپنی غرض کے ساتھ دوسرے سے تعلق قائم کرے گا۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، لیڈر کی غرض عوام کے ساتھ، عوام کی غرض لیڈر کے ساتھ، دوست کی غرض دوست کے ساتھ، اس کی غرض اس کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ دل سے خیر خواہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں اور ہر ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کے چکر میں دوسرے کو اپنا دوست بھی بنائے گا اور اس کی دوستی کا اقرار بھی کرے گا، رشتہ داریاں بھی قائم ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اندر سے کسی کے اندر کسی کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ بڑے بد نصیب ہوں گے دو طرح کے لوگ، ایک یہ طبقہ جن کا قیامت والے دن دعویٰ ہی رد کر دیا جائے، اے اللہ ہم ایمان والے تھے، اللہ فرمائیں گے کوئی قبول نہیں، اے اللہ ہم اعمال والے تھے، تمہارا یہ دعویٰ قبول نہیں۔ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی صرف ریاکاری کے طور پر جی ہے، صرف ریاکاری ان کے سامنے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، کچھ نہیں اندر۔ دوسرا وہ طبقہ جن کا دعویٰ قبول ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ ہاں تم کہتے ہو نمازی، واقعی تمہاری نمازیں واقعی ٹھیک تھیں، تمہاری نمازوں پر بہت بڑا اجر و ثواب لکھا گیا، تمہارے حج پر بڑا اجر و ثواب لکھا گیا، تمہارے ایمان پر بڑا اجر و ثواب لکھا گیا، لیکن تجھے کچھ نہیں ملنا، تجھے کچھ نہیں ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے ان کی نیکیاں پہاڑوں پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ من تعدون المفلس فیکم،
بتاؤ تم کنگال کس کو کہتے ہو؟ یا رسول اللہ کنگال وہ جس کے پلے کچھ نہ ہو۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا کنگال وہ ہوگا قیامت والے دن نیکیوں کے ڈھیر، نیکیوں کے انبار، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ فرمائیں گے تیرا حج بھی قبول تھا، تیرا عمرہ بھی قبول تھا، تیری نماز بھی قبول تھی، تیری زکوٰۃ بھی قبول تھی، تیرا ایمان بھی قبول تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ سب کچھ بھی کرتا رہا، ساتھ میں ظلم بھی کرتا رہا، ساتھ میں لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا رہا۔ تو تہجد تو پڑھتا تھا لیکن غیبت بھی کرتا تھا، تو قرآن تو بہت پڑھتا تھا لیکن لوگوں کو ستاتا بھی بہت زیادہ تھا، تو حج تو کرتا تھا لیکن حرام بھی بہت کھاتا تھا، تو عمرے میں تو جاتا تھا لیکن لوگوں کا مال لے کر واپس بھی نہیں کرتا تھا۔ اعمال تیرے بہت سارے ہیں، ہر عمل تیرا قابل قبول ہے، ہر عمل پر تیرا بدلہ لکھا ہوا ہے، لیکن کیا کریں کہ تو نے ان کو ستایا تھا، یہ حق والے آ کر آج حق مانگتے ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں، لہٰذا حکم ہوگا اس کی نیکیاں ان کے درمیان میں تقسیم کر دی جائیں۔ جتنے حق والے آئیں گے، اس کے حج کی نیکی، اس کے عمرے کی نیکی، اس کی نمازوں کی نیکی، اس کے روزوں کی، اس کی زکوٰۃ، سب نیکیاں ان حق والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حق والے بچ جائیں گے، اللہ بھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اس نے تو ہم پر بھی ظلم کیا تھا، اس نے تو مجھے بھی گالی نکالی تھی، اس نے میری بھی غیبت کی تھی، اس نے مجھے بھی ستایا تھا، اس نے مجھے بھی تنگ کیا تھا، اس نے میرا بھی مال غصب کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے گلے ڈال دیے جاتے ہیں۔ لے کر تو بہت کچھ کیا تھا، اس کا دعویٰ قبول تھا، اس کے ایمان کا دعویٰ قبول تھا، اس کے اعمال کا دعویٰ قبول تھا، اس کی نماز کا دعویٰ قبول تھا، اس کی حج کا دعویٰ قبول تھا، اس کی نیکیوں کا دعویٰ قبول تھا۔ اللہ کے ہاں اس کے اعمال قابل قبول تھے، لکھے ہوئے تھے، اجر لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ستا کر، وہ تنگ کر کے، وہ لوگوں کے حسد اور غیبت کے اندر مبتلا رہ کر، لوگوں کا مال غصب کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نے اگر کسی کی ایک بالشت کے برابر زمین پر قبضہ کر لیا، ایک بالشت، آج تو دھندا ہے یہ مکانوں پر قبضہ کرنا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جس کا داؤ چلا، بڑے بھائی کا چلا، اس نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، چھوٹے کا چلا، اس نے کر لیا، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ جس نے ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، ایک بالشت زمین کے اوپر بھی، قیامت والے دن 7 زمینوں تک اس حصے کو اکھاڑا جائے گا اور اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ تجھے پسند تھی زمین، اب اٹھا اس کے وزن کو۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی عاتقتہ بعیر لہ رغاء، دیکھو میں قیامت والے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ تم میں سے ایک آدمی میرے سامنے آئے اور اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اونٹ کو اٹھایا ہوا ہو اور وہ اونٹ چیخ رہا ہو، اور کہا جائے کہ اس نے چونکہ اونٹ خیانت کے طور پر حاصل کیا تھا، یہ اونٹ اس کے لیے مصیبت بن گیا، اس کے گلے پر سوار ہو گیا ہے، اس حالت میں اونٹ اٹھا کر تم میرے پاس آؤ اور آ کر کہو یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی آج میری مدد کیجئے۔ یاد رکھو اس وقت میں یہ کہوں گا لا املک لک شیئا، میں آج تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا، قد ابلغتک، میں تجھے پہلے بتا چکا تھا کہ اس حالت میں نہ آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک ایک سے کہوں گا اس حالت میں میرے پاس نہ آنا کہ تم میں سے کسی کے کندھے پر اونٹ ہو، کسی کے کندھے پر گائے ہو، کسی کے کندھے پر بکری ہو، کسی کے کندھے پر زمین ہو، کسی کے کندھے پر مال ہو، کسی کے کندھے پر لوگوں کے حقوق ہوں، اور تم میرے سامنے آ کر کہو یا رسول اللہ اغثنی، میں اس وقت کہوں گا ان لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں آج تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بات میں نے تجھے پہلے بتا دی تھی۔ 2 طرح کے بد نصیب قیامت والے دن ہوں گے، دونوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
دعویٰ کرنے والے، اللہ فرمائیں کہ دعویٰ ہے تمہارا، دعویٰ قبول ہی نہیں ہے، تم ایمان کا دعویٰ ہے ایمان قبول نہیں، نماز کا دعویٰ ہے نماز قبول نہیں، زکوٰۃ کا دعویٰ ہے زکوٰۃ قبول نہیں، عمرے کا دعویٰ ہے عمرہ، تمہاری تو اعمال قبول ہی نہیں ہے، اس میں تو اجر ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا وہ بد نصیب کہ اللہ فرمائے کہ ہاں تیرا دعویٰ قبول ہے، کہ تو نے عمل کیا ہے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا اجر بھی لکھا ہوا ہے، اس کا بدلہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن تو نے ظلم بھی ساتھ بہت کیے ہیں، تو نے لوگوں کے حقوق بھی بڑے دبائے ہیں، تو نے لوگوں کا مال بھی بڑا ہڑپ کیا ہے، تو نے لوگوں کو دھوکہ بھی بہت دیا ہے، تو نے فراڈ بھی بہت کیا ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں اور ان کے گناہ اس کے گلے پر ڈال دیے جائیں۔ یہ دو بد نصیب قیامت والے دن ہوں گے، کسی کا دعویٰ ہی قبول نہ ہو یا کسی کو دعویٰ قبول ہونے کے بعد بدلہ نہ دیا جائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں دیکھیں، اس لیے کہ آج نہیں تو کل ہم نے قبر میں ہونا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھ تھے، نہیں ہیں آج ہمارے اندر، چلے گئے قبر میں، نہ ان کو رات کو کوئی جا کر پوچھتا ہے نہ دن میں جا کر پوچھتا، ہمیں بھی کسی نے نہیں پوچھنا پاچھنا۔ قبر میں ہوں اور میرے اعمال، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی جو اس نے کمایا ہے اس کے اندر وہ گروی ہے، اس کے کپڑے یہی رہ جائیں گے، اس کا لباس یہی رہ جائے گا، اس کے مکان یہی رہ جائیں گے، اس کی زمینیں اس کی جائیدادیں یہی پڑی رہیں گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، جو کیا ہے وہ ساتھ ہوگا اور وہ چپکا ہوا ہوگا انسان کے ساتھ قبر میں۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے، اپنی زندگی پر ایک دفعہ نہیں بار بار نظر ثانی کریں، ہمارا راستہ درست بھی ہے کہ نہیں، ہماری سوچ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ہمارے اعمال ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر اس کے اندر کمی ہو تو آج موقع ہے اس کی تلافی کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔